بیٹے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی نیند کی چادر کی بات ہو رہی ہے اور کس بارش کی یا آسمان سے برستے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے، کس موقع کی بات ہے؟ جی دانیال آپ بتائیے بیٹا. انمیوٹ کریں بیٹے اپنے آپ کو. جی فاطمہ امیمہ. مس آئی ڈونٹ نو. غزوہ بدر کے موقع پہ جب صحابہ کرام خوف کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی چادر اوڑھ دی، اور جب وہ مطلب لڑنا تھا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے بارش سے ان کی جو چٹان تھی وہ صاف کر دی تھی اور کفار کی طرف گدلا ہو گیا تھا سارا میدان. بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے امیمہ نے کل غور سے سنا ہے لیسن اور بہت اچھا آنسر کیا امیمہ. یہ غزوہ بدر کے موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے جن کا ذکر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی تھی. ایک تو یہ کہ ان کو خوف بہت زیادہ تھا، گھبراہٹ بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، ان کا خوف دور کرنے کے لیے ان کو نیند کی چادر اڑا دی اور ان پر نیند طاری کر دی تھی، مطلب تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں اور لڑائی کے لیے تیار کر سکیں. ٹھیک ہے. اور بارش برسائی تھی، یہ دوسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا. اس بارش کے برسنے کے مقاصد کیا تھے یہیں پر خود ہی بیان کر دیا اللہ نے کہ تم کو نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ جو پانی ہے یہ انسان کو، زمین کو، ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو ان کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے تھے مسلمانوں کے دل میں کہ پتہ نہیں ہم یہ لڑائی جو ہے ہم لڑنے جا تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں اس میں فتح حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہمارا کیا انجام ہوگا. تو وہ جو شیطان ان کو ورغلا رہا تھا اور ان کو بہکا رہا تھا کہ نہیں یہ لڑائی کرنا بے فائدہ ہے اور اس میں یعنی ان کو کمزوری کی طرف لے کر آ رہا تھا، تو وہ جو خیالات ان کے دل میں پیدا ہو رہے تھے شیطان کی طرف سے، ان خیالات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. اور جب خیالات یہ وسوسے، شیطانی وسوسے دور ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور وہ اس بات پر بہت اچھی طرح راضی ہو گئے کہ ہم چاہے ہماری جان بھی قربان ہو جائے لیکن ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ دلوں کی مضبوطی تھی جس نے ان کے اندر بہادری اور ہمت اور قوت پیدا کی. اور ہمت اور قوت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے، کسی بھی آزمائش سے گزرنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا اور دلوں میں ہمت اور قوت ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کا تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے پاؤں جمائے رکھے. جیسا کہ امیمہ نے بھی بتایا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کی جگہ تھی وہ پتھریلی چٹانیں تھیں، وہاں پر جب بارش برسی تو جو ریت اس کے اوپر تھی وہ ریت صاف ہو گئی اور ان کے قدم مضبوطی سے وہاں جم گئے. اس کے بالمقابل جو کفار تھے ان کی زمین جو تھی اس میں مٹی زیادہ تھی، جب وہاں بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گئی اور کیچڑ ہونے سے ان کے قدم اکھڑنے لگے. وہ جہاں پاؤں رکھتے تھے پھسلن ہوتی تھی وہاں پر اور وہ پھسل جاتے تھے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اتنی بڑی ہمیں فیور یا سپورٹ نہیں دیتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. اور خاص طور پر جو مشکل کا وقت ہو تو چھوٹی سی بات، جو چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ نے اردو کا محاورہ پڑھا نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو ایک چھوٹی سی چیز بھی، ایک چھوٹی سی بات بھی، ایک چھوٹی سی نعمت بھی جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتی نہیں ہے وہ چھوٹی لیکن ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی اس کی مدد ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں سے نا آیتیں پڑھوا لی جائیں؟ چلیے ایمان آپ پڑھیں ذرا اگلی آیت. کیمرہ بھی آن کیجیے بیٹا اپنا. ایمان انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. یس مس. پڑھیے ذرا اگلی آیت. نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ اگلی آیت؟ یس. پڑھی ذرا. بک بھی ہوگی آپ کے پاس، اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے تو آپ پڑھیے.
Yes. Is yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul lazina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جی ترجمہ بھی پڑھیے. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے. میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. ٹھیک ہے، یہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تھا اور 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی. یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں. 1000 فرشتے زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ تم نیچے جاؤ اور مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں. جب انہوں نے اپنی جماعت بڑھتی ہوئی دیکھ لی نا کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں، اور انسانی شکل میں نازل ہوئے تھے، میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ مومنین سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ثابت قدم رہ کر لڑائی کرو، اور ان کے ساتھ لڑائی بھی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں کا مطلب یہ، حالانکہ کافروں کی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی. کافروں کا لشکر کتنا تھا ذرا بتائیے گا. ہاں جی فیصل آپ بتائیں کتنا لشکر تھا کافروں کا. بس پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں بیٹا؟ کل آپ نے لیسن نہیں سنا تھا؟ سنا تھا میں بھول گیا. بھولنا نہیں ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے. جی امیمہ بتائیے. 1000. 1000. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. 313. ٹھیک ہے، ذرا سا بچے اٹینٹو ہو کے بیٹھیں بیٹا. آپ یہ یاد رکھیے، یہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں یہ والے کوسچنز، MCQs کے طور پر بھی اور شارٹ کوسچنز کے طور پر بھی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، پھر بھی ان کو مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا. مطلب ایک ہیبت سی ان کو طاری ہو گئی، ان کے قدم اکھڑنے لگے کافروں کے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور توڑ دو. یعنی ایک تو سر قلم کر دو، گردن سے جدا کر دو، اور دوسرا جو سزا دی تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کے جوائنٹس پر، پور کا مطلب ہے ایک ایک جوائنٹ پر، ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو اور ان کے جوڑ توڑ دو. اور یہ بڑی سخت سزا تھی اللہ کی طرف سے. جیسے کوڑا نہیں برستا، اس کوڑے سے جو کافروں کے اوپر برسا اللہ کے عذاب کا، فرشتوں نے بھی مارا اور مسلمانوں نے بھی مارا. ٹھیک ہے، اور جب جنگ ختم ہو گئی، جب ان کی لاشوں کو دیکھا گیا تو جو ان کی جن لاشوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی نا، اس سے یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ ان کافروں کو فرشتوں نے مارا ہے یا فرشتوں نے قتل کیا ہے. ٹھیک، اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت پڑھیں گی عبدالرحمن، آپ پڑھیے ذرا اگلی آیت. عبدالرحمن مائک کیمرہ آن کیجیے، اگلی آیت پڑھیے بیٹا. یس ٹیچر. اگلی آیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یس. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. شاباش. ذالکم فذوقوا نہیں اس سے اوپر والی آیت. عبدالرحمن اس سے اوپر والی آیت ہے بیٹا. ذالک بأنہم شاقوا اللہ. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، اب ترجمہ بھی پڑھی. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو
تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. شاباش. یہ سزا کس کو دی گئی ہے؟ جی بیٹے بتائیں. جی دانیال آپ بتائیے سزا کس کو دی گئی ہے یہ والی؟ مس کافروں کو. کافروں کو. کس وجہ سے؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی. ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ، یہ وہی کافر تھے نا جو مکہ میں تکلیفیں دیتے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے نا، انہی کو سزا ملی نا. اور یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جنگ کے دوران ان کو یہ سزا ملی. ٹھیک ہے، جواب آپ کا ٹھیک ہے بالکل. چلیے جی اگلی آیت پڑھیں گے. اگلی آیت پڑھیں آپ بیٹے. ماہم سوری علینا پڑھیے آپ اگلی آیت. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. شاباش. پڑھی ترجمہ پڑھی. یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. بتائیے اس کو ایکسپلین کیجیے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر. ان میں اللہ پاک نے کافروں کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اور یہ مزہ تو یہاں چکھو، اس سے کیا مراد ہے؟ اب مطلب یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بربادی اور آخرت میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ مزہ تو یہاں چکھو، جو جنگ میں تمہیں سزا دی گئی ہے، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو تمہیں سزا ملی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ سزا تو ایک طرف رہی لیکن ابھی تمہاری سزا ختم نہیں ہوئی. کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. آخرت میں مسلسل ان کو ہمیشہ کے لیے یہ سزا ملتی رہے گی. جہنم کے عذاب کی سزا ان کو ہمیشہ ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ سزا دنیاوی ہے. ایک دنیاوی سزا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ملی، اور ایک سزا اللہ کی طرف سے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آگے حلیمہ آپ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا. حلیمہ جی بیٹے آپ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اس کے اوپر پیش ہے تولوہم الادبار. تولوہم ادبار. ترجمہ پڑھیے. اے اہل ایمان. اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. شاباش. اب یہاں سے نا آیت نمبر 15 سے وہ ہدایات اللہ تعالی نے دی ہیں، اور یہاں سے وہ ہدایات شروع ہو رہی ہیں کہ میدان جنگ میں کرنا کیا ہے مومنوں نے. پہلی ہدایت یہ ہے کہ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلی بات تو یہ مطلب جنگ چھوڑ کے نہ جانا. ہاں جنگ چھوڑ کے نہ جانا، چاہے تمہاری تعداد تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے افرادی قوت کم ہے زیادہ ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے. اب اگر جنگ ہو ہی گئی ہے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، یہ بزدلی دکھا کر پیچھے مڑ کر نہ جانا، یہ مراد ہے اس سے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اگلی ہدایت کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھیں گی فاطمہ پڑھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. شاباش.
اب کیا ہدایت ہے؟ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ شاباش، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ یعنی دو صورتیں ہیں جس میں پیچھے مڑ کر آیا جا سکتا ہے۔ فوجی یا مجاہد جو بھی جنگ میں شریک ہے اس کے لیے دو صورتوں کی صرف اجازت ہے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنانا چاہتا ہو یا دشمن کو کوئی ڈوج دینا چاہتا ہو یا اس کے اوپر پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ اس صورت میں اپنی حکمت عملی کے مطابق وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور پھر پلٹ کر وار کرے۔ اس صورت میں تو میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آگے نکل گیا، کوئی سپاہی الگ ہو گیا، بچھڑ گیا اپنی فوج سے، اور وہ واپس اپنی فوج میں ملنا چاہتا ہو تاکہ وہ پورے گروپ کے ساتھ حملہ کرے، یا پورے جو اس کی جو فوج ہے اس کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جنگ سے پیٹ پھیر کے واپس چلا جائے اور اپنی فوج میں جا ملے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف بزدلی دکھا کر یا موت کے خوف سے ڈر کر بھاگ کر میدان جنگ چھوڑ کے جانا یہ بالکل منع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ ایسا جو شخص کرے گا وہ خدا کے غضب میں، غضب کہتے ہیں اللہ کے غصے میں آ جائے گا، گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن اول تو تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کی تمنا ہی نہ کرو، کیونکہ جنگ جو ہے نا وہ بہت تباہی اور ڈیزاسٹر لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر جنگ ہو جائے اور وہ ناگزیر ہو جائے، لازمی ہو جائے، اور کافر تمہارے سر پر چڑھ دوڑیں، تو ظاہر ہے تم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور ان کو جواب بھی دینا ہے۔ تو جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر بہادری سے لڑنا ہے۔ اور اگر موت کے خوف سے بھاگو گے یا بزدلی دکھا کر بھاگو گے تو موت کا تو ایک دن مقرر اور معین ہے ہر شخص کے لیے۔ تو جس کو جہاں موت آنی ہے اور جس طرح آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے چاہے باہر نکلا ہے، جس طرح بھی جو صورت بھی ہے وہ موت تو اس کو آ کر رہے گی۔ لیکن اگر موت کے خوف سے جنگ سے پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو پھر وہ اللہ کے غصے میں گرفتار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیں گے، اور جو جب آخرت میں جائے گا تب بھی اس کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے۔ اب دوزخ کی بات ہو رہی ہے اور مومنین کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ والی بزدلی دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہی اللہ نے دوزخ یہاں بیان کیا کہ بزدلی دکھا کر پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے، اور اگلی آیت پڑھیں گی مسفرہ۔ مسفرہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا اور یہ آیت پڑھیے۔ مسفرہ اور کوئی پڑھنا چاہیے بیٹے ہینڈ ریز کیجئے۔ چلیے امیمہ فاطمہ آپ پڑھیں۔ ہاں جی امیمہ آپ پڑھیے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ترجمہ بھی پڑھیے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں
سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ شاباش. اب میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں یہ والی آیت کو. یہ آیت جو ہے نا یہ خاص طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک مٹھی ریت کی بھری. وہ جو ریت تھی نا وہاں کی، وہ ایسی ریت تھی جس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. وہ صرف ریت نہیں تھی بلکہ باریک باریک کنکریاں تھیں اس کے اندر، اور آپ نے وہ ریت کی مٹھی بھری اور اٹھا کر کافروں کے لشکر کی طرف اچھال دی. اب آپ دیکھیے کہ کافروں کا لشکر 1000 کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی صرف ریت بھر کر اپنے مٹھی میں ریت بھر کر اور پھینکی ہے، اور معجزہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس ریت میں موجود ایک ایک کنکری ہر کافر کو جا کے لگی ہے اس کی آنکھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا، ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا ہے. یعنی اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تم نے میرا کہا مانا. اللہ پاک نے یہاں فرمایا میرا کہا مانا، اور باوجود اس کے کہ تمہارے دل اس پر مطمئن نہیں تھے، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم ہے، تم نے اس کو میرا حکم سمجھ کر مانا، تو میں نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ تمہارا قتل کرنا گویا کہ میرا ہی ان لوگوں کو مارنا ہے، اللہ کے حکم سے ہی مارنا ہے. یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اس عمل کو. دوسری بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر پھینکی تو اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ایک مٹھی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی کافروں کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ نے یہ کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اپنے پیارے رسول کے اس چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ اتنی سختی اور تنگی کے حالات میں انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کی خاطر یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹے. اتنے سخت حالات کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور مقصود کیا تھا اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. یعنی یہ آزمائش تھی، یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا مومنین کے لیے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ میں ان کو پرکھا، ان کو چیلنج دیا، انہوں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور وہ اس چیلنج پر پورا اترے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو اتنا پسند کیا کہ اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ لوگ قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں اور اس کو یاد کرتے رہیں، اور وہ ہسٹری ان کی نظروں میں بار بار ان کے سامنے آتی رہے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی باخبر ہے، اور ہمارے اٹھنے والے ہر قدم کو بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھے ایمان آپ. جی ایمان پڑھیے بیٹا. Miss, can I read it? رکیے جی بیٹے، کون بول رہا ہے؟ دانیال، ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ بیٹا؟ اچھا فیصل آپ پڑھیں بیٹے. Yes, Miss کون سا آیت پڑھنی؟ آپ کو یہ نہیں پتا بیٹے کہاں پر تھے آپ؟ یہ اگلی والی آیت پڑھنی ہے، ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین. ذالکم اوان اللہ محین قید الکافرین. ترجمہ بھی پڑھیں. بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. ہاں، خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. یہ چال ہی چلی تھی نا کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہ ہم ان کو ختم کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ان کے اوپر ہی الٹا دیا. جو پلاننگ انہوں نے کی تھی ان کی چال کو ان کے اوپر ہی الٹا کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اگلی آیت. ہاں اگلی آیت کون پڑھے گا؟ ایمان آپ پڑھیں گی بیٹا؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جی کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. بے شک یہ وہی والی بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو جہل نے مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اونچی اونچی دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح دینا. تو جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا جواب دیا ہے. حالانکہ وہ مر چکا تھا اور قتل کیا جا چکا تھا جنگ میں، تب بھی یہ جواب دیا کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. یعنی تم نے یہی کہا تھا نا کہ جو حق پر ہوگا اس کو فتح ملنی چاہیے. تو دیکھو فتح جس کو ملی ہے اس کا مطلب ہے یہی گروہ حق پر ہے اور دین اسلام ہی حق پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر دوبارہ نافرمانی کرو گے یعنی کوئی ایسا ارادہ کرو گے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا یا ان پر جنگ مسلط کرنے کا تو ہم پھر بھی تمہیں عذاب کریں گے. یعنی ہم دوبارہ یہ ریپیٹ کریں گے تمہارے ساتھ یہی معاملہ، کیونکہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کافروں کے معاملے میں. اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو یعنی کتنی ہی زیادہ ہو، تم کتنا ہی بڑا جتھا کیوں نہ لے کر آ جاؤ، کتنا ہی بڑے گروہ کیوں نہ لے کر آ جاؤ، کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ لے کر آ جاؤ، کتنی ہی تمہارے پاس اسلحہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی تم مال و اسباب لے کر آ جاؤ، تو بھی تمہارے مقدر میں یا تمہارے لیے پھر عذاب ہی لکھا جائے گا، پھر بھی تمہیں فتح نہیں ملے گی. کیونکہ تم جس چیز کے لیے لڑ رہے ہو وہ باطل چیز ہے، اور مومن جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ خدا کا نام ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا ذکر ہے، وہ خدا کا نظام ہے جس کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مومنوں کو اپنی بھیجی ہوئی آزمائش کے ذریعے سے، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون اس آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کون پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم میرے لیے میرے کام کے لیے آگے بڑھو گے تو پھر میں تمہیں دنیاوی فائدہ بھی دوں گا اور اخروی فائدہ، یعنی دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، ایک تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اور پھر تم اسلام کو نافذ کرو گے تو آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چل سکتے ہو اور اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو، کوئی تمہیں تنگ کرنے والا نہیں. پھر تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا اور تمہاری دنیاوی تنگی اور تکلیف جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آخرت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ بہترین اجر ہے جس کا ذکر ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور عزت والی روزی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. آگے اس کے ورڈ میننگ ہے بیٹے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. پہلا ورڈ ہے یغشی. یغشی کا مطلب ہے غشی سے، وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی، نیند طاری ہو گئی تھی. النعاسہ اونگ یا غنودگی. رجز الشیطانی شیطان کی نجاست. الاعناقی گردنیں. بنانن پور پور یا جوڑ جوڑ. زحفن کا مطلب کہ دو مطلب ہے لشکر کشی کی صورت میں، اور اس کا ایک اور مطلب ہے میدان جنگ. پھر آگے ہے متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، اور اس کے بعد ہے متحیزن الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے. رمیتا تو نے پھینکا، کیا پھینکا تھا؟ کنکریاں پھینکی تھی. لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، اور موہنو کا مطلب ہے کمزور کرنے والا. آگے اس کے کوسچن آنسرز ہیں وہ بھی میں ریڈ کر رہی ہوں. پہلا کوسچن ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس کا آنسر کون دے گا مجھے؟ جی فاطمہ بتائیے کن انعامات کا ذکر ہے؟ جی بتائیے بیٹا. جی حلیمہ آپ بتائیے. حلیمہ بتائیے بیٹا. اچھا چلیے میں بتا دیتی ہوں. ایک تو بارش برسائی تھی اللہ تعالیٰ نے اون ٹیچر، اور جنت کا تھا شاید.
नहीं, जन्नत तो आखिरत में मिलेगी ना। गज़वे बदर में कौन से इनामात भेजे थे अल्लाह ताला ने? शाबाश बताइए। एक बार अलीना आप बताएं बेटा। जी अलीना। मैम वो जब बारिश हुई थी और उनके पाँव फिसलने लगे थे और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कंकरियां फेंक दी थी, तो ये इनामात थे ना? और जब फरिश्तों को भेजा था, फरिश्तों को भेजा था, शाबाश। ये आपकी बिल्कुल शुरू की आयतें जो है ना, पहली और दूसरी आयत जो है उसमें इनामात का जिक्र है, ठीक है। इस चैप्टर की बिल्कुल शुरू की आयत कुफार को खिताब करते हुए इन आयत में क्या तंबीह की गई है? तंबीह का मतलब है वार्निंग। क्या वार्निंग दी गई है? जी बताएं हलीमा। शाबाश। टीचर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। क्या तंबीह की गई है कुफार को मुखातिब करते हुए? ये आपकी स्क्रीन पर मेंशन है ना ये क्वेश्चन? जी टीचर तंबीह का मतलब बता दें। वार्निंग। क्या वार्निंग दी अल्लाह ताला ने? कि अल्लाह ताला ने अपने अजाब से डराया उन्हें कि जहन्नुम उनको दी जाएगी। हाँ जहन्नुम। और दूसरी बात ये कि आप लास्ट इसकी आयत पढ़िए जरा, इसका तर्जुमा दोबारा रीड कीजिए। लास्ट बिल्कुल जो इस चैप्टर की लास्ट आयत है उसका तर्जुमा पढ़िए जरा, उसमें इसका उस तर्जुमे में इसका आंसर है लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स जो है ना ये अपने इस्लामियत के रजिस्टर पर करने हैं। मैं चैप्टर 1 के भी और चैप्टर 2 के भी आपके जो है ना वो ग्रुप में शेयर करती हूँ आपका होमवर्क।